دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر اور ہمارا اور آپ حضرات سنجیدگی کا اور تھوڑی سی آدھا گھنٹہ کا آپ کا وقت لیں گے، تھوڑی سی اور اطمینان کا ماحول بنائے رکھیں، اس لیے کہ ہمارے مقرر نوجوان فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی موسیٰ صاحب رحمانی مظاہری کچھ ہی دیر آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ لوگ تو مجھے سنتے رہتے ہیں، لیکن آج کا یہ جلسہ بہت متبرک جلسہ ہے۔ اگر میں یہ حصہ نہ لوں تو یہ میرے لیے بہت کیا کہتے ہیں کہ بدقسمتی کی بات ہوگی، اس لیے میں جرأت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہوں، اور آپ لوگوں سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیجئے اور غزوہ احد کو یاد کیجئے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر کفار مکہ اور قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے تھے، ایسے موقع پر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تھا۔ آج کا یہ جلسہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس لیے جب تک دعا نہیں ہوگی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في موضع أخرى: ورفعنا لك ذكرك. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا جلسہ ایک ایسے تناظر میں منعقد کیا گیا ہے کہ آئے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو نشر کرے اور عام کرے۔ میرے پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرنا مجھ جیسے بے علم اور نااہل کے لیے بہت مشکل ہے، اور کیوں نہ ہو مشکل جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کا اخلاق، سیس علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کی بہادری، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، صالح علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت، لوط علیہ السلام کا حسن و جمال، اور موسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال دیا ہو، اور تمام انبیاء اور تمام رسولوں کا کمال اور تمام رسولوں کی خوبیاں اور اوصاف سے آپ کو نوازا ہو، میں آپ کی کن کن خوبیوں اور کن کن صفات کو بیان کروں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن کہتا ہے: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ قرآن کہتا ہے: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ قرآن کہتا ہے: یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ قرآن کہتا ہے: تؤمنون باللہ ورسولہ براءۃ من اللہ ورسولہ الم نشرح لک صدرک۔ قرآن کہتا ہے: انا اعطیناک الکوثر۔ بلکہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے کہا: والضحیٰ۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کی باری آئی تو قرآن نے کہا: واللیل اذا سجا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داد کی باری آئی تو قرآن نے کہا: یاسین۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی باری آئی تو قرآن نے کہا: لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی باری آئی تو قرآن نے کہا: ما زاغ البصر۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے کہا: الم نشرح لک صدرک۔
جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی باری آئی تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ نبی جی میں نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میں آپ کے سامنے بہت مختصر انداز میں اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. میرے پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ کی آمد سے پہلے دنیا آپ کی رحمت کے لیے سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، چونکہ آپ کی آمد سے پہلے پوری دنیا کے اندر تاریکی چھائی ہوئی تھی. ہر طرف ظلمت اور اندھیرا تھا اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی. کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا، غرض کے انسان وحشی اور درندہ بن چکا تھا کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ تبارک و تعالی نے آمنہ مائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں منتخب فرمایا. اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس لیے میں آپ کی ولادت اور وفات کے متعلق کچھ بات کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. میرے پیارے دوستو، آمنہ مائی کہتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ مائی کے پیٹ میں آئے تو آمنہ مائی کہتی ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ آمنہ مائی کے پیر کے تلوے کے نیچے، پیر کے نیچے اگر تلوے کے نیچے اگر کوئی گٹی وغیرہ آ جاتا تو وہ روا ہو جاتا. میرے پیارے دوستو، روایات کے اندر اور تاریخ کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں جب حمل سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کہتی ہے کہ آمنہ جہاں بیٹھتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے، جس راستے سے گزرتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے، جس جگہ بیٹھتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے، جس غسل خانے میں غسل کرتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے، غرض کہ جہاں جہاں جاتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے. میرے پیارے دوستو، یہ ہے تیرے نبی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد سے پہلے آپ کے انوارات کا ظہور ہو رہا ہے. مختصر یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے. ایک روایت کے مطابق 3 ربیع الاول، ایک روایت کے مطابق 8، ایک روایت کے مطابق 9 اور ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول. عام الفیل 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹ 628 اقربی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس یعنی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شفا بنت عمرو موجود تھی. شفا بنت عمرو کہتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو آپ کی آمد سے پوری دنیا کے اندر روشنی پھیل رہی تھی، خوشبو پھیل رہی تھی. شفا بنت عمرو اور آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو پوری دنیا کے اندر خوشبو پھیل گئی اور روشنی پھیل گئی. اس کے بعد شفا بنت عمرو کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور آپ کو لٹایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پلٹے اور سجدہ کیا جس طرح ہم اور آپ نماز کے لیے سجدہ کرتے ہیں. میرے پیارے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ہمیں پیغام دیا کہ کسی بھی صورت میں تم نماز کو نہیں چھوڑنا. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اہتمام کریں. مختصر کہتے ہوئے بہت سی باتیں چھوٹ رہی اور بہت سی باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک ایسا نازک وقت ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے کیا کہوں اور کیا چھوڑوں. الغرض
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آتے ہیں اور آپ کی آمد سے پوری کائنات کو رحمت ملتی ہے، اور جو کمزور تھے، جن پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، ان کو انصاف ملا۔ میرے پیارے دوستو، میں آپ کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اور یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے بھی اور اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ 12 ربیع الاول آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور جبرائیل سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ملک الموت آیا ہوا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اجازت دو اور آنے دو۔ ملک الموت آتا ہے، سلام کرتا ہے میرے پیارے دوستو، اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، آپ وہ پہلی ذات ہیں جن کو میں نے سلام کیا، اور وہ پہلی ذات ہیں آپ کہ جن کے پاس میں اجازت لے کر آیا۔ آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا، آج تک میں کسی کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے، ان کی روح نکالنے کے لیے آج تک اجازت نہیں لی۔ میرے پیارے دوستو، سامنے جبرائیل تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل کیا کہتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، آپ کے دیدار کے انتظار میں۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس کے دیدار کے لیے اور جس کی ملاقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مشتاق ہے۔ میرے پیارے دوستو، ملک الموت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح قبض کرنے کی اجازت دیتے، ملک الموت قریب آتا ہے، اللہ کے نبی پھر اس کو روک دیتے، اور پھر جبرائیل کی طرف دیکھتے اور کہتے کہ جبرائیل جاؤ میرے اللہ کے پاس اور پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم نے اس نبی کو بھلا دیا جس نبی نے ہمیں کبھی نہیں بھولا۔ جو نبی اس دنیا میں آئے تو آپ کی زبان پر، آپ کے لب مبارک پر یا ربی امتی یا ربی امتی تھا، اور جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کی زبان پر بھی امت کی فکر ہے کہ میری امت کا کل قیامت کے دن کیا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے حبیب نے یہ پوچھا ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبرائیل میرے حبیب سے کہہ دو کہ میں ان کو تنہا نہیں چھوڑوں، یعنی آپ کی امت کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس دنیا کے اندر بھی یاد کیا، کل قیامت کے دن بھی ہمیں نہیں بھولیں گے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور جہاں ہم اور آپ موجود ہوں گے۔ ادھر توجہ دیجیے آپ لوگ، تو کل قیامت کے دن تمام لوگ موجود ہوں گے، حساب و کتاب شروع ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محفل سجی ہوگی، اور سب حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اور اس موقع پر جہنم کو قریب لایا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، برزت الجحیم، کہ کل قیامت کے دن جہنم کو قریب لایا جائے گا، اور پھر اس جہنم سے ایک چیخ آئے گی، اور اس چیخ کو سن کر ہم بھی اور آپ بھی زمین میں گر پڑیں گے، اور پھر اسی حالت میں ہر ایک کی زبان پر یہ ہوگا یا رب امتی یا رب امتی یا رب، یہ ہر ایک کی زبان پر یہ ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی، کہ اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ اسی بیچ میں ایک آواز آئے گی یا رب امتی یا رب امتی، لوگ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑے گی،
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج میں ان باتوں کو مختصر انداز میں کہہ کر کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس ذات کو ہم نے بھلایا ہے وہ ذات ہمیں کبھی نہیں بھولے، نہ تو پیدا ہونے کے وقت، نہ مرنے کے وقت، نہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا اس دن بھی اللہ تعالی ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بھولیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اور جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف اور آپ کے متعلق برا بھلا کہا جائے ہم اس کے خلاف ایکشن لیں اور ان کا جو ہم مقابلہ کریں۔ میرے پیارے دوستو، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کے دن کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور چاروں طرف سے کفار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر چلا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ روایت میں ہے، بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کھڑے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کھڑے ہو گئے، اور کفار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر چلاتے تو اس طرح روکتے، اگر اس طرف سے چلاتے تو اس طرف سے روکتے، اور اگر ادھر سے چلاتے تو یوں روکتے، اور جب سامنے سے تیر چلاتے تو یوں کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 35 یا 39 حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر زخم تھے۔ کس کے خاطر زخم آئی؟ رسول اللہ کے خاطر۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر چلا رہے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، یعنی اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اپنی پیٹھ کفار کی طرف انہوں نے کر لی، اور کفار تیر چلا رہے تھے اور ان کی پیٹھ جو ہے کفار کی تیروں کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ چھلنی ہو گئی۔ میرے پیارے دوستو، یہ کس کے خاطر انہوں نے تکلیف اٹھائی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، چونکہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہ رہے تھے، کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، الغرض رسول اللہ کی حفاظت میں انہوں نے اپنی پیٹھ میں تیرے کھائے، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ چھلنی ہو گئی۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں جب کفار تیر چلا رہے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھ میں ایک تیر لگی اور ان کی آنکھ باہر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ابو دجانہ قتادہ بن نعمان کو اس سے بہتر آنکھ نصیب فرما۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں جنہوں نے دین کے خاطر کوڑے کھائے۔ ہم خباب بن عرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے ہیں جنہوں نے دین کے خاطر دھڑکتی ہوئی آگ میں لیٹنا پسند کیا۔ ہم عمار و یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی جان دے دی، اور ہم سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جنہوں نے اسلام کے خاطر سب سے پہلے اپنی جان قربان کر دی اور شہادت کا جام پیا۔ میرے پیارے دوستو، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عاشقوں کے دیوانے ہیں جنہوں نے جو ہے غزوہ احد میں تیریں کھائی،
पत्थरें खाई और हर तरह की मुसीबत उठाई। इसलिए मुसलमानों ये सुन लो कि कोई भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा, हम हजरत तलहा की तरह डर जाएंगे, हम कतादा बिन नोमान की तरह डर जाएंगे, और हम इसी तरह जो है अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह डर जाएंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब।